اب آخری رکوع آ رہا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، قیامت والے دن دوزخیوں کو، کافروں کو، بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس میں کافر بھی شامل ہوں گے۔ وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے، صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب کہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابها، تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے، خزانچی ہے، جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے، حضرت مالک علیہ السلام، سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا، وہ دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے لوگ۔ تو جب دوزخیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ، تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا مینا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے۔ وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها، وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم، اوے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو، کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا، یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا۔ اور آپ قربان جائیں، اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے۔ اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی یہاں سے سیڑھیاں اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آگے مارا جائے گا، ویڈیو ویکھ لے اپنی، ایتھوں نکلنا ہی نہیں ہو، تسی کہہ رہے میری کمر اتنے بنا دو، میں یہ ہوں اتنے اٹھتا، یہی ہوگا نا۔ لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہے گا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس، منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا؟ آپ دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے حضور دائی جو ہے، امام جو ہے، وہ صرف پیغمبر ہے۔ یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے، کوئی فرقیاں دے بزرگ، کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تانوں کو گل دسی ہوئے، وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں۔ اصل میں جو ریپریزنٹیٹو ہے گاڈ کا آن دا فیس آف ارتھ، وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے، باقی تو سب ڈاکی ہیں، سب کے سب، وہ تو مڈل مین ہے۔ اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی، ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا۔ ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی، ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کھولو دوزخ کے دروازے، داخل کر دو ان میں ان کو ہمیشہ کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، اہل جنت جو ہیں وہ کیسے پیش ہوں گے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پہ ہی لبیک کسی نے کہا ہوگا، یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی، اللہ کی عبادت کروائی۔ ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری، جنہوں نے اپنے نذرانے بھرے، جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کیا جو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی، اور جب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا، اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا۔ ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے، شہادت علی الناس کرنے والے، گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا،
یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے وفتحت ابوابها تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دوزخیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے، اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا کہ ان کے لیے کوئی سسپینس باقی ہو کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا دروازہ کھلنے والا ہے. اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی، تو پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. اتنا ڈیلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا. وہاں پہ خزانچی نے کیا کہا تھا، تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتاتا؟ وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نے بات نہیں مانی. یہاں پر جو رضوان ہے جنت کا داروغہ، وہ کہے گا وقال لهم خزنتها، کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم، کہے گا تم پر سلامتی ہو، طبتم، اور بڑے ہی اچھے رہ گئے ہو تم لوگ، بڑے پاک صاف لوگ ہو تم، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. کہے گا بڑے چنگے رہ گئے ہو تسی اللہ دے بندے ہو، تکو دوسرے نال کی پہ ہوندا جے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اب ظاہر جنتی جو ہیں ان کی تو پھر روش ہی کچھ اور ہے. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا نا کہ دنیا میں اللہ کی مان کے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے. تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا. دودھ پینے والے مجنون نہیں، عمل کرنے والے. عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا، خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہمارے کہ کیا ہی بہتر اجر ہوگا عمل کرنے والوں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے اس دن کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ. وہ بخاری مسلم میں آ گیا، بخاری کی آخری حدیث یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو دو کلمات بہت پسند ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی فرشتوں کا کلام ہوگا. یعنی جسے کہتے ہیں ڈراپ سین آف قیامت یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، پرپز فل، با مقصد. جس نے دنیا میں اچھے مال کیے اسے اچھا بدلہ، جس نے برے مال کیے اس کے لیے برا بدلہ. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. یہ قیامت کے دن کا ترانہ ہوگا.